السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے توحید خالص، ایمان خالص کی ایک بہت بڑی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اپنے نیک بندوں کو امن کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، اور یہ امن کی نعمت سکون و راحت، قلبی سکون، دشمنوں کے شر سے حفاظت، شیطان کے شر سے حفاظت اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو خالص مومن ہیں، خالص توحید پر قائم ہیں، شرک اور خرافات سے بچنے والے ہیں۔ جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور ایمان پر، خالص ایمان پر ڈٹے رہے، تو اللہ رب العالمین کی یہ خاص نعمت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا: الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا، شرک کی ملاوٹ نہ پیدا کی، ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ پیدا کی، یعنی شرک کی گندگی سے بچتے رہے، دور رہے، توحید اور خالص ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولئک لهم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جن کے لیے امن ہے، سکون اور راحت ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کے لیے صرف امن ہے۔ وہم مہتدون، اور دوسری بڑی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین ہدایت کی گارنٹی لے رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد خالص ایمان پر، خالص توحید پر ڈٹے رہے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ پیدا کی، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں ظلم سے مراد، اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو ایمان لائے اور پھر شرک نہیں کیے، شرک سے بچتے رہے، اپنی زندگی کو شرک سے پاک رکھا، اپنے ایمان کو شرک کی گندگی سے بچا کر رکھا، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہی امن ہے، عذاب سے ان کی حفاظت ہے۔ ظلم سے مراد شرک ہے، اس کی ایک دلیل سورہ لقمان کی وہ آیت ہے جس میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم،
یہاں شرک میں شرک کے ساتھ ظلم کی تعبیر لائی گئی ہے کہ شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ تو جو شرک نہیں کرے گا، جو توحید پر رہے گا، خالص ایمان پر قائم رہے گا، اس کے لیے امن ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں ہماری حالت کیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ یہاں مسلمانوں نے 1000 سال تک 1000 سال تک حکومت کی تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اللہ رب العالمین نے حکومت کی نعمت چھین لی، یہاں کے لوگوں کو امن تھا، اب یہاں امن کی جگہ خوف پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اس ملک میں کس کنڈیشن میں ہیں، کس ماحول میں ہیں؟ ہمیشہ خطرہ ہے، دشمنوں کا خطرہ ہے، ظالموں کا خطرہ ہے، ماب لنچنگ عام ہے، مساجد پر خطرہ ہے، مدارس پر خطرہ ہے۔ یہ خوف اور وحشت اور دہشت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے، اور ظاہر ہے جب شرک کی ملاوٹ ہوگی تو اللہ رب العالمین کی رحمت کہاں سے ہوگی؟ رحمت الہی کا نزول کہاں سے ہوگا؟ آج دیکھ لیجئے کہ اللہ پر توکل رکھنے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ شرک اور خرافاتی کام کرنے والے آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں، شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی آپ کو شرکیہ مظاہر نظر آئیں گے، قبریں اور مزارات آپ کو آباد نظر آئیں گے، مساجد خالی نظر آئیں گے۔ اس شرک اور بت پرست قبر پرستی کے ذریعے سے کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ تعویذ گنڈے عام ہیں، شرکیہ کام عام ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اکثر مسلمان اس شرکیہ عمل میں مبتلا ہیں۔ تو امن ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک سے بچنے والے ہیں، امن ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ کی یہ نعمت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو شرک سے بچنے والے ہیں، جن کا ایمان معتبر ہے، جن کا ایمان خالص ہے، جن کی توحید سچی ہے، جن کی توحید خالص ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کی خاص نعمت، امن کی نعمت حاصل ہوگی، خوف سے وہ لوگ محفوظ ہوں گے۔ آج ہم خوف اور دہشت میں مبتلا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی سچی توحید پر آ جائیں، اللہ کی خالص توحید پر آ جائیں، شرک اور بدعات سے بچنے والے بن جائیں، خالص ایمان پر قائم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین ایسے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور ایسے لوگوں پر اپنی رحمت خاص نازل فرماتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور بدعات کی گندگی سے ہم سب کو، ہمارے سماج اور معاشرے کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔